حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو جو کلمات سکھلائے تھے، جو ان کو وظیفہ بتایا تھا، اور جس وظیفے کو وہ پڑھتے تھے، جن کلمات کو وہ پڑھتے تھے، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ آج وہ کلمات، وہ قرآن کریم کی آیت اور اس کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس کو پریشانی کے عالم میں کسی مصیبت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو اللہ پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے اور آپ کی وہ حاجت 100% پوری ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا وظیفہ ہے بہت ہی مجرب۔ آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں آپ کو بندش نظر آتی ہے، یا آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں اور تلاش کرتے 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 آپ تھک چکے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، بس اس کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی وقت آپ کو، لیکن وقت ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آپ کو اتنا وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس وظیفے کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ یہ وظیفہ کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو نوکری چاہیے، یا آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی گھریلو پریشانیاں ہیں، یا آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ اس طرح سے آپ نے اس کو 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، بہت ہی پیارا، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ اس کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ یا لطیف پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے گڑ گڑا کے، رو کے دعا مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ جب آپ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں گے۔ آپ نے جس حاجت کے لیے بھی پڑھا ہے، بس آپ نے اللہ رب العزت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، رو کے دعا مانگے اللہ رب العزت سے، اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے پاس اس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں،
دولت کے خزانے، عزت کے خزانے، شہرت کے خزانے جس کے پاس ہیں، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں، اور اتنا مانگیے گا کہ جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ کو مل نہیں سکتی، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔